اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، یہ راعنا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہماری رعایت کیجیے۔ جب صحابہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جب کوئی نصیحت پکڑتے، اگر کوئی پہلو تشنا رہ جاتا یا کوئی بات آپ کو پوری سمجھ نہ آتی تو صحابہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے راعنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں یا اس بات پر ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف مہربانی فرمائیں، توجہ فرمائیں، یعنی اس بات کی وضاحت کے لیے وہ راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو اب چونکہ یہاں جو یہ سبجیکٹ چل رہا ہے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں اور یہود و ہنود کی سازشوں کے بارے میں اور ان کے حسد و بغض کے بارے میں ہے، تو یہود کی زبان میں یہ راعنا لفظ جو ہے اس کے معنی ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے موافق نہ تھے، یعنی اس میں تحقیر تھی، تنقیص تھی، جس سے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب صحابہ کی مجلس میں دیکھا نا کہ صحابہ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ حضور سے راعنا کے الفاظ کہتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبانوں کو تھوڑا موڑ کے نا راعینا، یہ اب ان کی زبان میں کسی کو احمد، اس کے متعدد معنی ہے، نقل کفر، کفر نباشت، اس طرح کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو ان جو یہود تھے انہوں نے آپ کو راعینا اس طرح کہنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ ادب رسالت سکھایا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ یہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی تھے جنہیں یہود کی لغت پہ بھی عبور تھا، آپ نے یہود کی زبان بھی سیکھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے جب یہ سنا نا کہ وہ جان بوجھ کے راعینا کا لفظ استعمال کرتے، اس کا ایک معنی چرواہا بھی ہے، مطلب ہمارے چرواہے یعنی ہمارے بکریے چرانے والے، گویا کوئی بھی ایسا لفظ جو حضور کی شان سے کم ہے۔ صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ حضور کی شایان شان جو لفظ نہیں ہے، اگر آپ نے سعد بن معاذ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہو، اور پھر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم آئندہ میں نے اگر تمہاری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ تو گویا سعد بن معاذ نے ابتداءً ہی یہود اور ہنود کو یہ بات کہہ کر بتا دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت میں ہوگی اہل ایمان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو حضور کی گستاخی کا مرتکب ہوگا پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے، بلکہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ تو سعد بن معاذ نے جب یہ کہا، پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو اور زیادہ حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت کے معاملے میں زیادہ غیرت مند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی، فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم یہ لفظ ہی نہ بولو جس سے ان کفار کو حضور علیہ السلام کی گستاخی کا موقع مل جاتا ہے، ان یہود کو حضور علیہ السلام کی گستاخی کا ایک بہانہ مل جاتا ہے، ایک سبب مل جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گستاخی ہونے والے دروازے کو ہی بند کر کے کہا کہ تم یہ راعنا کا لفظ نہیں بولنا۔ تو یار باری تعالیٰ ہم راعنا کا لفظ نہیں بولیں گے تو کون سا لفظ بولیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے رب نے فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، تم راعنا کی بجائے کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پر اپنی مہربانی اور توجہ کی نظر فرمائیے، قُولُ انظُرْنَا کہو وَلَا تَقُولُوا راعنا، یعنی ایسا لفظ نہ کہو جس سے حضور علیہ السلام کی گستاخی یا حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی کا گمان ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَاسْمَعُوا، اور پھر ساتھ تنبیہ بھی کی کہ تم جب رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھو تو کس انداز سے بیٹھو، فرمایا کہ اس انداز سے بیٹھو کہ جو حضور بیان کرے وَاسْمَعُوا، تم اسے غور سے سنو اور تمہیں وہ یاد آ جائے اور تم بار بار میرے نبی سے اس کو مخاطب کر کے بار بار میرے نبی کو بات دہرانی نہ پڑے۔
میرے نبی کو بار بار وہ بات کہنی نہ پڑے، بلکہ ایک ہی بار حضور کی مجلس میں بیٹھا کرو اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور پورے دھیان سے بات سنا کرو، واسمعوا، پورے دھیان سے بات سنا کرو۔ اور پھر اس کی تشریح حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ تو محبت یہ سکھائی گئی کہ رسول کی مجلس میں بیٹھو، کلام کو غور سے سنو، بار بار میرے نبی کو مخاطب کر کے ان سے بار بار سوال پوچھنے کی بھی زحمت جو ہے یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ گویا رسول اللہ کی مجلس کے آداب کو بھی سکھا دیا۔ پھر اسی پہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، وہ کہتے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، جنید نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ علامہ اقبال بھی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ وہ در ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس پر اگر کامل لوگ بھی آتے ہیں، اللہ کی کامل ولی بھی آتے ہیں، تو وہ اپنی ذات کی نفی کر کے اور بالکل خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ کی مجلس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی، تنقیص، تحقیر یا آپ کی گستاخی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ اب یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ رب نے بھی ایسے لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ لفظ ہی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ظاہر ہوتی ہے، رب نے وہ لفظ بولنے پہ ہی پابندی لگا دی ہے، اس لفظ کا جڑ سے ہی خاتمہ کر دیا۔ تو اب اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو اس پر امت کا اجماع ہے۔ جب امت کا اجماع کہا جاتا ہے تو پھر وہ کسی مسلک یا مذہب کی بات نہیں ہوتی، پوری امت محمدیہ جو کلمہ گو امتی ہیں ان سب کا اجماع یہ ہے کہ ایسا شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ایک ادنا سا جملہ جو گستاخی پر، گالی پر یا شان رسالت کے تقاضوں سے کم ہوگا، ایسا شخص وہ جملہ ادا کرنے والا وہ بالاتفاق کافر ہوگا۔ اور پھر صرف بالاتفاق کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ واجب القتل ہوگا، اور امت پر لازم ہے کہ ایسا گستاخ جو اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دینا چاہیے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی کسی صفات کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ یا صراحتاً یا کنایتاً یا تصریحاً یا تلویحاً ہلکی سی بھی گستاخی کرے گا تو اللہ کے محبوب کی پوری امت اس پر متفق ہے کہ ایسے شخص کو زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسے شخص کو قتل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ ہماری ریڈ لائن کوئی دنیاوی سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ ہماری لائن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور جو ہمارے نبی سے گستاخی کرے گا پھر ہم اسے زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔